السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج پھر آئینی بینچ میں اہم کیسز پر سماعت ہوئی۔ آج ایک کیس میں آئینی بینچ نے پارلیمنٹ کی توہین کرنے والے پہ جرمانہ بھی عائد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ پیغام آئینی بینچ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ بے فضول اور عادی مقدمہ بازی کرنے والوں کے اوپر جرمانے عائد ہوں گے۔ اہم بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کا جو آئینی بینچ ہے یہ 7 رکنی تھا۔ اس میں جسٹس عائشہ ملک بھی شریک تھی۔ گزشتہ 2 دن 14 اور 15 نومبر کو آئینی بینچ میں جن کیسز پر سماعت ہوئی ان میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ موجود نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان میں نہیں تھی، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، اس لیے وہ 2 دن تو شریک نہیں ہوئی۔ 6 رکنی بینچ نے کیسز سنے، لیکن آج 7 رکنی آئینی بینچ نے ہی مقدمات پر سماعت کی۔ 5 نومبر کو جب 7 ججز کو نامزد کیا گیا تھا، 7 ججز کی اکثریت سے، جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں 7 ممبران، ان کی اکثریت سے، تو اس میں جسٹس امین الدین خان کیونکہ ان نامزد کردہ ججز میں سب سے سینئر جج ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، اور خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آج کی اس پروسیڈنگ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شریک ہوئیں۔ انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ کوشچنز بھی کیے درخواست گزاروں سے، بالخصوص یہ درخواست کے 50% سے کم ووٹ لینے والے امیدوار کو کامیاب نہ قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے، اور بالخصوص یہ درخواست مینٹینیبل کیسے ہے، آپ متاثرہ فریق کیسے ہیں، آپ کے کون سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کی بدولت یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نہ صرف اس بینچ کا حصہ ہیں، بلکہ جو درخواستوں کے اوپر اعتراض ہوگا اس کے اوپر وہ ضرور آبزرویشن دیں گی۔ کچھ کیسز پہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کیس میں کیا ہوا۔ ایک تو کیس تھا جس میں لگ بھگ 1178 ٹیکس سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھیں۔ اس کیس میں جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو انکم ٹیکس لیوی ایکٹ 2013 کے خلاف یہ 1178 درخواستیں ہیں، جس کو جب سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تو وکیل FBR نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ مقدمے کے بہت سارے فریقین ایسے ہیں جن کو ابھی تک نوٹسز موصول نہیں ہو سکے۔ مقدمے میں لاہور اور کراچی یعنی سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کو چیلنج کر رکھا ہے۔ یہ 2 مختلف فیصلے تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ وکیل FBR نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ 400 لوگوں کے ایڈریسز شاید درست نہیں ہیں۔ اس پر آئینی بینچ نے نوٹسز کی تعمیل بذریعہ اخبار کروانے کا حکم دیا ہے، اور وکیل FBR نے کہا کہ مقدمے میں اپیلوں کے قابل سماعت ہونے کا جو سوال ہے اس کو ابھی طے ہونا ہے۔ تو کورٹ نے کہا کہ ہم اس سوال کو آئندہ جب ہیئرنگ ہوگی اس کے اوپر سنیں گے۔ 3 ہفتوں تک کے لیے اس کیس کو کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کیس جو آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کیا گیا، ایک بڑے مشہور عادی مقدمہ باز ہیں محمود اختر نقوی، ان کی جانب سے، جس میں بحریہ ٹاؤن کے اوپر پابندی لگانے کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، اعتراضات کے خلاف یہ اپیل دائر کی گئی تھی۔ آج جب یہ کیس کال اپ ہوا، جب کیس پکارا گیا، تو کوئی بھی روسٹم کے اوپر یا ویڈیو لنک کے ذریعے موجود نہیں تھا، محمود اختر نقوی نہیں تھے، تو عدالت نے غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔
اگر محمود اختر نقوی ہوتے تو ممکنہ طور کے اوپر جو گزشتہ 2 ہیئرنگز میں ہم نے دیکھا ان کو بھی کوئی نہ کوئی جرمانہ ہو جانا تھا۔ دوسرا کیس تھا کہ آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت کرنے کا پابند کیا جائے۔ اس پہ یہ درخواست گزار ہیں مولوی اقبال حیدر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کیس پر سماعت کا آغاز کیا تو ویڈیو لنک کے ذریعے درخواست گزار مولوی اقبال حیدر پیش ہوئے۔ جسٹس امین الدین خان نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کو عدالتی احاطے میں اجازت دے دی گئی تھی، جو پچھلی ایک ہیئرنگ میں آئینی بینچ نے یہ پرمیشن دی تھی، تو کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ وہ جو ریلیف ہم نے دیا تھا آپ کو، کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس پہ مولوی اقبال حیدر نے کہا کہ وہ کافی ہے، اور ویسے بھی یہ معاملہ اب طے ہو چکا ہے، میری درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ عدالت نے یہ درخواست بھی غیر مؤثر ہونے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی۔ اب آتے ہیں جو پارلیمنٹ کی توہین کرنے والے کے اوپر جو جرمانہ عائد ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک درخواست دائر کی گئی تھی، محمد اکرم نامی ایک درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے، جس میں کہا یہ گیا تھا کہ الیکشن میں 50% سے زائد ووٹ لینے والے امیدواروں کو ہی کامیاب امیدوار قرار دیا جائے۔ آئینی بینچ نے نہ صرف اس درخواست کو خارج کیا ہے بلکہ جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ سوال پوچھا کہ کس آئینی شق کے تحت امیدوار کو الیکشن میں 50% ووٹ کو لینے والے کو ہی کامیاب قرار دینا لازمی قرار دیا جائے؟ آپ کوئی آئینی شق کا حوالہ بتائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی بتایا کہ الیکشن میں ڈالے گئے ووٹ پر کامیاب امیدوار کا فیصلہ ہوتا ہے، ووٹرز ووٹ ڈالنے نہ جائے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے سوال پوچھا کہ پہلے بتایا جائے درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، آئین کے کن آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تو بتائیں، جو کون سا آپ کا آئینی حق ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا درخواست گزار کے پاس۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ اگر آپ کوئی نیا قانون بنوانا چاہتے ہیں تو وہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے، وہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ میرے سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس درخواست میں اٹھائے سوال سے جڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ زندگی کا فیصلہ تو پارلیمنٹ نہیں کرتی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ تمام لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، پولنگ کے دن لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں تو یہ ووٹرز کی کمزوری ہے، اس پہ ہم کیا کریں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پھر ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی فروری 2024 کا 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا ہے، کیا آپ نے اس میں ووٹ ڈالا ہے؟ تو اس پہ درخواست گزار محمد اکرم نے کہا کہ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ پھر آئین کی توہین کر رہے ہیں۔ عدالت نے یعنی آئینی بینچ نے 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا، اور پھر درخواست گزار نے کہا کہ جرمانہ کم از کم 100 ارب کریں تاکہ ملک کا قرضہ کم ہو۔ تو اس پہ جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جرمانہ جو ہے وہ ہم حیثیت دیکھ کے کرتے ہیں، تو آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ یوں آئینی بینچ نے ایک اور بے بنیاد درخواست کو، جو پالیسی میٹر سے ریلیٹڈ، جو پارلیمنٹ سے متعلقہ ہے، اس کو خارج کر دیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر آئینی بینچ نے یہ ایک پیغام، اس سے بالکل واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو پالیسی میٹرز ہیں یا جو کام پارلیمنٹ کے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ان امور میں مداخلت نہیں کرتی۔ ماضی میں پارلیمنٹ کے امور میں اور ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی رہی، اور اس کی وجہ سے جو خمیازہ ہم نے ملکی عدم استحکام اور ملکی معاشی ابتری کی صورت میں ہم نے جو دیکھا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اب کل بھی آئینی بینچ کیسز کی سماعت کرے گا، تو کل پھر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کل کے کیسز پہ کیا ہوا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔